صحیح بخاری کی کتاب العلم کا باب نمبر 19، باب خروج فی طلب العلم، علم کی طلب میں نکلنے کا باب۔ اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان کریں گے کہ علم کی طلب میں نکلنے کے فضائل کیا ہیں، اور اس بارے میں کچھ واقعات ذکر کریں گے۔ ترجمۃ الباب میں آپ فرماتے ہیں وَرَحَلَ جابر بن عبد اللہ مسیرۃ شہر الی عبد اللہ بن انیس فی حدیث واحد۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، انہوں نے ایک مہینے کا سفر حضرت عبداللہ بن انیس کی طرف کیا رضی اللہ عنہ، ایک حدیث کے بارے میں، یعنی ایک حدیث سننے کے لیے انہوں نے پورے ایک مہینے کا سفر کیا حضرت عبداللہ بن انیس سے ملنے کے لیے۔ حضرت عبداللہ بن انیس اور حضرت جابر بن عبداللہ کا تھوڑا تعارف میں پہلے کر دوں، پھر اس حدیث کی ہم کی شرح سنتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ بن عمر بن حرام رضی اللہ عنہ، یہ ان صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ احادیث، یعنی مکثرین میں سے ہیں۔ یہ خود بھی صحابی ہیں اور ان کے والد بھی صحابی ہیں، اور یہ عقبہ اور بدر کے حاضرین میں سے ہیں۔ بیعت عقبہ کے وقت حاضر ہوئے، انصار ہیں، مدینے کے رہنے والے ہیں اور مسلمان ہوئے تھے، اور بدر میں بھی حاضر تھے۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 19 غزوات میں شرکت کی ہے، اور کل کہتے ہیں کہ کل 21 غزوات تھے، پر قول مختلف ہے اس میں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں، انہوں نے علم حاصل کرنے کے لیے صرف ایک حدیث کی تصدیق کے لیے انہوں نے حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گئے، حضرت عبداللہ بن انیس کے پاس گئے، صرف ان سے حدیث کی تصدیق کریں۔ اب یہ حضرت عبداللہ بن انیس الجہنی کون ہے؟ یہ صحابی رسول ہیں، ان کی کنیت ابو یحییٰ ہے، یہ بھی انصار کے حلیف تھے اور عقبہ ثانیہ اور احد کے حاضرین میں سے ہیں۔ عقبہ ثانیہ جب دوسری دفعہ اہل مدینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے میں آئے اور انہوں نے بیعت کی اور مسلمان ہوئے، تو یہ ان میں شامل تھے اور احد کے لڑائی میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل کر بنو سلمہ کے بت توڑے تھے، اور بہت جلیل القدر صحابی یہ بھی۔ تو یہ شام چلے گئے تھے، پھر شام میں ان کا انتقال 80 سنہ ہجری میں ہوا۔ تو یہ جب حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت جابر بن عبداللہ گئے، تو جب بتایا کہ حضرت جابر بن عبداللہ آئے ہیں، تو حضرت عبداللہ بن انیس دوڑتے ہوئے بغیر جوتا پہنے حضرت جابر کے پاس آئے اور اپنے گلے سے لگا لیا۔ ظاہر ہے صحابی رسول ہیں دونوں، اور ظاہر اتنی عرصے جب ملے ہوں گے تو پھر ظاہر کیا کیفیتیں ہوئی ہوں گی۔ تو انہوں نے پھر ساری حدیث بیان کی، اور ایک حدیث صرف، ہمارا مدعا یہ ہے کہ امام بخاری یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ علم کی طلب میں سفر کرنا، اور انہوں نے صرف ایک مہینے کا سفر ایک حدیث کو سننے کے لیے کیا، یہ ان کا شوق علم دین ہے۔ اسی طرح کی ایک حدیث جامع ترمذی میں ہے، مشکات میں بھی اس کو جامع ترمذی کے حوالے سے روایت کیا گیا ہے کہ حضرت کثیر بن قیس تابعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں جامع دمشق میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص مدینے سے آیا، اہل مدینہ میں سے تھا، تابعی۔ اس نے کہا کہ میں آپ کے پاس اس وجہ سے آیا ہوں کہ میں ایک حدیث سننا چاہتا ہوں، میں نے وہ حدیث سنی ہے کہ آپ اس کو روایت کرتے ہیں، آپ کے حوالے سے روایت کی جاتی ہے، اور میرا نہ کوئی رشتہ دار ہے نہ میرا کوئی کاروبار ہے، میں صرف وہ حدیث سننے ہی آیا ہوں۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت تھی، انہوں نے پھر علم کی طلب میں چلنے کی حدیث سنائی۔ بہرحال یہ ان کا شوق علم دین تھا اور حدیث کے سننے کا شوق تھا۔ اس پر امام بخاری اب جو واقعہ نقل کرتے ہیں وہ میں نے پچھلی ویڈیو میں پیش کر دیا ہے۔ وہ واقعہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام کا ہے کہ جب وہ خضر علیہ السلام کے پاس گئے تھے اور وہاں پر انہوں نے چند باتیں ان سے سیکھنی تھی، اور اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ آپ سفر کریں گے۔ تو یہ علم کی طلب میں سفر کرنا، اس کے متعلق امام بخاری نے یہ حدیث بیان کی، حدیث نمبر 78 ہے، اور اس کو میں نے پہلے عرض کیا، موسیٰ خضر علیہ السلام کا مشہور واقعہ ہے، اس کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے درس بخاری کے اندر ہی، اور چند حدیثوں پہلے بھی یہ حدیث آئی تھی۔ اور 15 پارے کی آخری رکوع سے شروع ہوتا ہے یہ واقعہ، اور 16 پارے کا پہلا رکوع بھی اس پر ہے۔ علم کی طلب میں اور علم و رشد کے حوالے سے بہترین واقعہ ہے، آپ ضرور پڑھیے گا، اور آپ کو پیری مریدی اور روحانیت کے بارے میں بہت ساری باتوں کا علم ہوگا۔